السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ معمول کے مطابق میری جمعے کی ذمہ داری کراچی اور لاہور میں ہوتی ہے، اور ہماری جو قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے کراچی میں ہے وہاں عام طور پر 2 جمعوں کی ذمہ داری رہتی ہے، دوسرے اور چوتھے جمعے کی، اور لاہور میں جو ہماری قرآن اکیڈمی ہے اس میں اس کی مسجد میں پہلے اور تیسرے جمعے کی ذمہ داری رہتی ہے۔ یہ کچھ سالوں سے معمول رہا ہے۔ البتہ ماہ رمضان میں کیونکہ قیام کراچی ہی میں ہے تو تمام جمعے یہیں پڑھانے ہوتے ہیں، تو اس دفعہ ہم نے یہ طے کیا کہ 2 جمعے تو ہوں قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے کی مسجد میں، اور آج کا یہ جمعہ جو ہے قرآن اکیڈمی یاسین آباد فیڈرل بی ایریا کراچی کی مسجد میں الحمدللہ اس کی سعادت مل رہی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس مسجد میں جمعے کا خطاب کرنے کا مجھے یہاں پر موقع میسر آیا ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے 3 عنوانات ہم نے معین کیے ہیں۔ ایک تو عنوان ہے زندگی بھر کا روزہ، اور وہ ہے تقوی۔ گو کہ گزشتہ دنوں میں اس پر کافی کلام بھی ہوا ہے، اور رمضان کے روزوں کا ایک بڑا مقصد لعلکم تتقون جو بیان ہوا، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس تقوی کو ایسے تم حاصل کرو کہ ساری زندگی کا روزہ رکھنے کے قابل ہو جاؤ۔ اس پر آگے ہم کلام کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی تقوی کی جو برکات قرآن حکیم میں جا بجا ہمیں ملتی ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر بھی کرنا مقصود ہے، تاکہ ایک ترغیب و تشویق ہمارے اندر تقوی کے حصول کی مزید بڑھتی چلی جائے۔ دوسرا 14 مارچ ہے اور کل 15 مارچ ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے، وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جمعے کے دن خطاب کیا جائے تو اس میں خطبہ جو ہیں وہ اس بات پر توجہ دلائیں کہ جو اس وقت گستاخانہ مواد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، اور گستاخیاں انتہائی بڑھ چکی ہیں سوشل میڈیا پر خاص طور پر، اس کے حوالے سے توجہ بھی دلائی جائے، اور اس کی جو حساسیت ہے اس کا تذکرہ بھی ہو، اور اس کے تدارک کے لیے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس پر کلام ہو۔ تو وفاقی وزارت مذہبی امور کی طرف سے 14 مارچ کے جمعے کے حوالے سے تو یہ توجہ دلائی گئی، اور یہ ہمارا موضوع بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اور کل 15 مارچ ہے، تو گزشتہ 3 سال سے یا 3 برس پہلے اقوام متحدہ کی سطح پر یہ طے ہوا کہ اسلاموفوبیا کا تدارک کیا جائے، یعنی اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، تعصب ہو رہا ہے، تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو اقوام متحدہ کی سطح پر یہ طے ہوا، اور پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے ایک بڑا کردار اس میں ادا کیا، اور یہ دن معین کیا گیا 15 مارچ کا اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے۔ تو وفاقی وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ بات بھی آئی کہ اس کا بھی تذکرہ آ جائے۔ تو 14 مارچ آج جمعے کے دن تو وہ جو فحش مواد کثرت سے سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں کرنا اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن اب جو کچھ سامنے آ چکا ہے اس پر حکومت بھی پریشان ہے، ریاستی ادارے بھی پریشان ہیں، اور وزارت مذہبی امور کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جمعے کے خطابات میں اس پر کلام کیا جائے۔ البتہ 15 مارچ کو جو اسلاموفوبیا کے تدارک کا دن اقوام متحدہ نے طے کیا،
وفاقی حکومت یہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے بات آئی کہ اس کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منانے کی کوشش کی جائے. تو یہ ہمارا تیسرا موضوع بھی رہے گا. تو آج یہ 3 باتیں ہیں اس وقت کے خطاب جمعہ میں. نمبر 1 زندگی بھر کا روزہ ہے تقویٰ، اس پر کلام ہو. نمبر 2 یہ جو اسلاموفوبیا والا دن جو 15 مارچ اقوام متحدہ کی سطح پر طے کیا گیا، اس اسلاموفوبیا کے تدارک کے حوالے سے کچھ باتیں، کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ذکر مختصر ہو جائے گا، لیکن کیا کرنا چاہیے اس پر بھی کلام کرنا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ جو ہمارا ایمان اب اسٹیک پر آ گیا ہے، ہماری نسلوں کا ایمان اور حیا جو اسٹیک پر آ گئی، یعنی انتہائی اس کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پر اس وقت چل پڑا ہے، بہرحال اس کے حوالے سے توجہ دلانا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو سب سے پہلے ماہ رمضان کے فرض روزے اور ان کا ایک بڑا حاصل لعلکم تتقون، اس کا ذکر تو آتا رہا. یہ بھی غور کیجئے کہ آج 14 مارچ ہے لیکن روزہ 13واں ہے، اور 2 دن کے بعد آدھا رمضان مبارک مکمل ہو جائے گا. پہلا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ تراویح میں لوگوں کی نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا. ہم نے پہلے ہی توجہ دلائی تھی کہ رمضان کا تقدس ویسے ہی پامال ہونا شروع ہو گیا ہے. کرکٹ کے میچز بھی یہیں رکھے گئے، اور اس کے بعد ہمارے نوجوان راتوں کو کرکٹ کے میچز بھی کھیل رہے ہیں. اور اب انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اب لڑکیوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا ہے. اب راتوں کو ٹیپ ٹینس بھی ہے، اور فلڈ لائٹس لگا کے بڑے بڑے ٹورنامنٹس بھی ہو رہے ہیں، اور لڑکیاں بھی میدان میں اتر گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک طرف اللہ ہمارے لیے جنت کو سجائے رکھے ہوئے ہیں، اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر رکھا ہے، اور محنت کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. لیکن آج جو ناقدری ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے، اور جو ایام اور راتیں باقی ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. البتہ اس وقت بات کرنی ہے سال بھر نہیں، پوری زندگی بھر کے روزے کی. صرف رمضان کے روزے نہیں، زندگی بھر کا روزہ کیا ہے. یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قرآن پاک بتا رہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا ترجمہ خوف خدا بھی ہے، اور تقوی کا ترجمہ بچنا بھی ہے، یعنی نافرمانی سے. خوف خدا کا مطلب ہے کہ اللہ کی پکڑ اور عذاب کا خوف رہے، اور اللہ کی پکڑ یا اس کا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمانیاں کرتے ہیں. روزے کا بڑا حاصل کیا ہے؟ ہم حالت روزہ میں حلال کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانا پینا ہزاروں اقسام ہیں، کھانے کی ہزاروں مشروبات ہیں، سب چھوڑ دیے ہم نے. زوجین کا تعلق جو کہ حلال ہے عام طور پر وہ بھی چھوڑ دیا. تو روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حرام کو چھوڑو. یہ حرام کو چھوڑنا یہ پوری زندگی بھر کا روزہ ہے. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. ہر لمحے مسلم رہو اور اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. گو کہ وہ تقوی کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں. چنانچہ اس آیت میں صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور عرض کی یا رسول اللہ کس کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے. لیکن بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی عطا فرمائی. سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں ذکر آتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہے. جتنی استطاعت ہے اتنا تو تقوی اختیار کرو، جتنا تمہارے بس میں اتنا تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا تمہارے بس میں اتنی محنت تو کرو اللہ کی بندگی کے لیے. باقی یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہماری استطاعت کا پتہ نہیں ہوتا، ہماری کیپیسٹی کتنی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. آج جو بچہ 5ویں کلاس میں گریڈ 5 میں پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کل وہ کہاں تک جائے گا؟ نہیں، مگر وہ بھی محنت کرتا ہے، اس کے ماں باپ بھی محنت کرتے ہیں. وہ گریڈ 10 تک بھی جاتا ہے، وہ ماسٹرز تک بھی جاتا ہے، پی ایچ ڈی بھی کرتا ہے، اسپیشلائزیشن بھی کرتا ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی صلاحیت بڑھتی. جس فیلڈ میں ہاتھ ڈالے بندہ محنت کرتا ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو تقویٰ کی فیلڈ میں ہاتھ ڈالیں، تقویٰ کی فیلڈ میں آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا. اور اللہ تو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ تو توجہ دلاتا ہے ہمیں. بخاری شریف کی روایت حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی مجلس میں محفل میں یاد کرے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالشت میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو آگے تو بڑھو، اللہ تعالیٰ ہاتھ تھامے گا
اور اللہ تعالیٰ اور مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت نمبر 69، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے اور لے جانے والا راستہ ہے کہ صراط مستقیم، مگر اللہ کہاں کہاں سے مدد عطا فرمائے، کہاں کہاں سے توفیق عطا فرمائے، کہاں کہاں سے ہاتھ پکڑ کر بندے کو آگے بڑھا دے، وہ راستے بے شمار ہو سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، اللہ فرماتے ہیں اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہی معاملہ تقویٰ کا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، حلال کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرض نماز سے کیا سینکڑوں رکعتیں تراویح کی اور نفل ادا کر رہے ہیں نا، سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ تو اگر اس کو اور آگے مینٹین رکھنا چاہیں تو طلب پیدا کرنی پڑے گی، طلب پیدا کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھا دے گا۔ البتہ بات ہو رہی تھی کہ زندگی بھر کا روزہ، تو یہ زندگی بھر کا روزہ، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تمہیں تو اسلام کی حالت پر آئے۔ اسلام کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، رمضان کے ساتھ یہ نماز تک محدود نہیں ہے، اسلام جمعے کی 2 رکعت تک محدود نہیں، یہ اسلام گھر میں بھی آئے گا، دکان پر بھی آئے گا، کاروبار میں بھی آئے گا۔ اس اسلام کو عدالت میں بھی آنا ہے، پارلیمنٹ میں بھی آنا ہے، ریاست کی سطح پر بھی آنا ہے، اس سے معاشرت میں بھی آنا ہے، معیشت میں بھی آنا ہے، سیاست میں بھی آنا ہے، اور زندگی کے تمام امور میں آنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پورے کا پورا اسلام انفرادی اجتماعی زندگی دونوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور اس پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی ایک مشق یہ رمضان کے روزے ہیں۔ حلال تم نے چھوڑ دیا، حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 2 مرتبہ آیا سورہ نحل میں، سورہ ابراہیم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں، حلال چھوڑے بیٹھے ہیں۔ حرام کی لسٹ بنانا ممکن ہے، یہ قرآن کریم کے مطابق حرام ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق حرام ہے۔ نئے مسائل آئیں گے، علماء جو اجتہادی بصیرت رکھتے ہیں بتا دیں کہ فلاں چیز حرام ہے کہ نہیں۔ تو حلال کو اگر چھوڑ دیا، بھائی حرام کے چھوڑنے والے بنو نا۔ یہ پوری زندگی بھر کا روزہ ہے، اس کے لیے یہ رمضان سجایا گیا، اس کے لیے یہ مشقت بھری عبادت دی گئی، اس کے لیے اللہ ان محنتوں سے مجھے اور آپ کو گزار رہا ہے تاکہ ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ سنن نسائی میں روایت ہے، بھوکے رہے پیاسے رہے کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ روزہ رکھا کھانا چھوڑ دیا، روزہ رکھا پینا چھوڑ دیا، روزہ رکھا شراب نہیں چھوڑی کچھ لوگوں نے، معاذ اللہ، جی جوا نہیں چھوڑا، معاذ اللہ، سود نہیں چھوڑا، رشوت نہیں چھوڑی، بے حیائی نہیں چھوڑی، نیٹ فلکس چل رہا ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے چل رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، وعدہ خلافی بھی چل رہی، روزہ رکھا ہوا ہے، گالم گلوچ بھی چل رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرے کا حق مارا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، قرض دبا کر بیٹھے ہوئے، روزہ رکھا ہوا ہے، بہن کا، بیٹی کا، بھائی کا، کسی کا جائیداد کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، وراثت کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزہ تھوڑی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر اس رمضان میں ابھی تو مشق ہو رہی ہے نا، ٹریننگ ہے نا، عام طور پر کسی نئی ایکوپمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، نئے سافٹ ویئر کی ٹریننگ ہوتی ہے، کوئی اور پروگرام آ جاتا ہے، پروجیکٹ، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے 2-4 دن کے لیے، ٹریننگ ہوتی ہے 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 1-2 ویک کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن ساری عمر چلتی آگے جب تک کہ نئی ایکوپمنٹ نہیں آ جائے گی، نیا سافٹ ویئر نہیں آ جائے گا۔ تو رمضان ٹریننگ ہے، تربیت ہے سال بھر کا روزہ رکھنے کے لیے، اور سال بھر کا روزہ پھر وہی بات آ گئی، وہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ اگر ہے تو رمضان کے روزے ہیں، ورنہ یہ بھوک ہے اور پیاس ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جناب وہ اثرات کیوں نہیں آتے؟ چاند رات ہوتی ہے، چاند کا اعلان ہوتا ہے، شیطان بھی آزاد ہوتا ہے، کراچی والے بھی فائرنگ کرتے ہیں۔ کیوں فائرنگ کرتے ہیں بھائی؟ شیطان کے آزاد ہونے پر یا اپنے آزاد ہونے پر؟ استغفر اللہ، کس بات کی فائرنگ کرتے ہو؟ کس بات کا ہلہ گلہ کرتے ہو؟ استغفر اللہ۔ اور چاند رات کو عشاء کی نماز میں نظر آ جاتا ہے ہمیں، کیوں؟ اس لیے کہ ٹریننگ کے دوران ہی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ٹریننگ کے دوران گڑبڑ کریں گے تو جب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آئے گا تو کیا کریں گے ہم؟ تو تربیت کے دوران اگر گڑبڑ ہے تو سال بھر کے روزے کے اثرات کہاں سے آئیں گے؟ آج اس پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی ہم اپنے روزوں کا جائزہ لیں، کیا ان روزوں سے ہماری زندگی میں کوئی بہتری آ رہی، اور کیا ایک
توجہ پیدا ہو رہی ہے کہ حرام کو چھوڑنے والے ہم بن جائیں، نافرمانیوں کو چھوڑنے والے ہم بن جائیں. ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، کتنا سخت حکم مان رہے ہیں. پیاس لگی ہے مگر پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، وضو کرتے نماز کے لیے پانی نہیں اتارتے، کلی کرتے چپکے سے پانی نہیں اتارتے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو بھائی اللہ چاند رات کو بھی دیکھے گا، اللہ عید کے دن بھی دیکھے گا، اللہ شوال کے مہینے میں بھی دیکھے گا، اللہ پوری زندگی دیکھنے والا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یہ ہے زندگی بھر کا روزہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. اور یہ پتہ چلے گا رمضان کے فوراً اختتام پر اور اس کے بعد کے ایام اور راتوں میں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس کے لیے آج سے تیاری. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے. پھر یہ زندگی بھر کا روزہ اگر رکھیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بتا دیا، قرآن پاک میں اشارہ، حضور نے تفصیل بتا دی. روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے شروع ہوا، غروب آفتاب پر ختم ہوا. جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتے، کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے، شربت پی لیتے، توانائی بحال ہو جاتی. اور 29-30 دن مکمل ہوں گے، چاند نظر آ جائے گا، عید منا لیں گے. ایسے ہی ہے نا. ایک زندگی بھر کا روزہ ہے. وہ روزہ کیا ہے؟ جب ایک بچہ یا بچی بالغ ہو گئے، شرعی اعتبار سے بالغ ہو گئے، شریعت کے احکامات لاگو ہونا شروع ہو گئے، یہ زندگی بھر کا روزہ شروع ہو گیا. آج چیف آف دی آرمی اسٹاف کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے، صدر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، گورنرز کہتے ہیں، حکمراں کہتے ہیں، ریاستی ادارے والے کہتے ہیں، اپوزیشن والے کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے. سارے ہی کہہ رہے ہیں نا. وہ اللہ کی بھی کوئی ریڈ لائن یاد ہے ہمیں؟ اللہ کا بھی کوئی اعتقاد ہے کہ نہیں؟ سورہ نوح اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے 950 برس کی داستان نوح علیہ السلام کی. اپنی قوم کو نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں؟ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگوں کا خوف رکھتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کا خوف رکھو. اس کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. آج ہر ایک کی ریڈ لائن ہے، آرمی والوں کی، ریاستی اداروں کی، حکمرانوں کی، اپوزیشن والوں کی، اس کی. اللہ کی ریڈ لائنز کیا ہیں؟ وہ اس کی حدود ہیں، اس کی حرام کردہ باتیں ہیں. مت جاؤ ان کے قریب، فلا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ. فلا تعتدوها، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو. یہ پوری زندگی میں حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کی ریڈ لائنز اس سے دور دور رہنا، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنا، یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اگر یہ رکھا ہم نے، مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر ہے. اگر یہ روزہ رکھا تو افطار کیا ہوگی؟ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا. اور عید کیا ہے مومن کی؟ جب اللہ حجاب ہٹا کر، پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرا دے گا ہمیں، وہ ہماری عید ہوگی. مگر اس عید کے لیے اور اس افطار کے لیے آج زندگی بھر کا روزہ رکھنا ہے، جو ہے تقوی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تقوی کی کیفیت عطا فرمائے. 7 پردوں میں بھی اللہ دیکھتا ہے. اب تو لوگ اتنے بے حیا ہیں، پبلکلی گناہ کرتے ہیں اور جری ہو گئے گناہوں پر اور بتاتے ہم نے یہ کیا. یہ تو بغیرتی کی علامت ہے. یہ جو ہے وہ اللہ کی خشیت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. یہ اللہ کے حلم کا ناجائز فائدہ ہے اور یہ اللہ کی پکڑ کا گویا مذاق اڑانے کی بات. ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو ساری دنیا کو بتا کے کر رہے ہیں. استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے. اب اس تقوی کی کچھ برکات. یہ تقوی دلوں میں اگر ہو اور یہ عمل میں نظر آئے. دل میں کیا ہے؟ خوف خدا. عمل میں کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. حلال چھوڑ دے تو روزے میں، حرام چھوڑ دو پوری زندگی. یہ تقوی اگر دلوں میں اور عمل میں نظر آئے تو قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ہیں. میں کچھ کا ذکر کر رہا ہوں. کیا کیا برکتیں اس کی؟ سورہ طلاق کا مطالعہ کریں. سورہ طلاق ہے 28 سے بارے میں. نام تو سورت کا سورۃ الطلاق ہے. طلاق سے متعلق کچھ امور بھی ہیں، لیکن گھریلو زندگی میں جھگڑے آتے ہیں تو اللہ خدا کا خوف اختیار کرنے، تقوی اختیار کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے. سورۃ البقرہ پڑھ جائیے. سورۃ البقرہ میں رکوع نمبر 28، 29، 30، 31 4 رکوع ہیں اور 4 رکوع میں گھریلو زندگی کا تذکرہ ہے. اور اس گھریلو زندگی کے حوالے سے احکامات کے ذیل میں بار بار تقوی 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 کا تذکرہ آتا ہے. یہ تقوی ہوگا تو گھر سیدھے ہوں گے، یہ تقوی ہوگا تو آپ کے میرے گلی محلے شہر ٹھیک ہوں گے، یہ تقوی ہوگا تو ہماری مملکت درست ہوگی، یہ تقوی ہوگا تو امت کے حالات سدھریں گے. اللہ تعالیٰ بڑی پیاری برکات سورہ طلاق میں عطا فرما رہے تقوی کی. سورہ طلاق کی بالکل شروع کی آیات 2 سے لے کے 5 میں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے نکال دے گا. آج لوگوں کو وظیفے چاہیے، پیسے دے کر بھی وظیفے لیتے ہیں.
ہاں آن لائن بھی وظیفے لیتے ہیں اور سیٹلائٹ چینل پہ بیٹھے ہوئے حضرات سے وظیفے لیتے ہیں. ہم سے لوگ کہتے ہیں قرآن کا وظیفہ بتا رہے ہیں ہم کو, قرآن یہ وظیفہ دے رہا ہے مجھے اور آپ کو, قرآن یہ اللہ کا بتایا وہ وظیفہ ہے. باقی سارے وظیفے صرف پڑھنے ہوتے ہیں. یہ وظیفہ پڑھنے والا فقط نہیں, کرنے والا. قرآن پڑھنے والا کلام ہے, سمجھنے والا کلام ہے, ہدایت کا کلام ہے, لیکن تقویٰ والا وظیفہ کرنے والا کام ہے, اور اس میں جان جاتی ہے قوم کی. شارٹ کٹ چاہیے, کیسے کیسے دھندوں میں آج قوم پڑی, محبوب آپ کے قدموں میں, ہاں ہر تمنا پوری ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جاہل پیروں کے پاس جاتے, جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں, دین سے بیزار لوگوں کے پاس جاتے ہیں وظیفے لینے کے لیے, استغفر اللہ, اور اپنا عقیدہ برباد کرتے ہیں, اپنی آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ ہمارے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائے. نہ قرآن کا وظیفہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 سے 4 میں, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. مشکلات میری بھی آپ کی بھی ہیں, کراچی والوں کی بھی ہے, پاکستان والوں کی بھی, انفرادی بھی, اجتماعی بھی ہیں, جینرک ہے ساری مشکلات. اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. گو کہ رزق بڑے وسیع معنی میں ہے, تمام نعمت اس میں آ جاتی, لیکن بھالا روزی وغیرہ کے مسائل, معاش کے معاملات. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. آگے ایک اور جملہ بھی ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر توکل کر لے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے. مگر آج کا یقین ہے ہمارا, آج ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی. ہم امریکہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں, ہم امریکہ کو بائے بائے کہنے کو تیار نہیں, ہم امریکہ کو نو کہنے کو تیار نہیں. نہ ہمارے حکمرانوں کی سمجھ آ رہی, نہ ہمارے ریاستی اداروں کی سمجھ آ رہی. تو پھر وہی ہوگا جو بھگتتے چلے آئے ہم لوگ, سیدھی سی بات ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اور وہ ایک سجدہ نہیں کر رہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم لوگ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آگے مزید فرمایا, مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا. کتنے کام پھنسے ہوئے لوگوں کے, جائز کاموں کی بات کر رہا ہوں, حرام کاموں کی نہیں, جائز کاموں کی کتنے پھنسے ہوئے ہیں. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا. آگے فرمایا, مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا, گناہ معاف کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اللہ اجر عظیم اس کو عطا فرمائے گا. کچھ بچ گیا, گنیے. اللہ مشکلات سے نکالے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں بندے کا گمان نہ ہوگا. اللہ پر توکل کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ برائیوں کو مٹا دے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. کچھ رہ گیا, دنیا آخرت سب تو آ گیا اس میں, لیکن یہ تقوی کا وظیفہ پوری زندگی کا وظیفہ ہے, اور اسے پڑھنے والا وظیفہ نہیں کرنے والا کام ہے, اور یہ کرنا مشکل پڑ گیا لوگوں کو آج. اس کی مشق ہے رمضان کے روزے میں, اور تقوی کی برکات انفرادی بھی ہیں اجتماعی بھی ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 96, سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اگر تقوی کی روش پر آتے. اس سے پہلے ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کا ذکر بھی ہے. یہاں فرما رہے اللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں, اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش پر آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اللہ فرما رہے ہم آسمان سے بھی برکت عطا فرماتے ان کو اور زمین سے بھی برکت عطا فرماتے. یہ ہمارے اجتماعی مسائل, اللہ آسمان بھی کھول دے گا زمین کے خزانے بھی کھول دے گا, مگر ایمان ایمان ایمان, اور صرف لسٹ سروسنگ والا ایمان نہیں, زبان کا دعوی والا ایمان نہیں, دل کا ایمان, دل والا ایمان, یقین قلبی والا ایمان, اور عمل میں تقوی. گناہوں کو چھوڑو نافرمانیوں کو چھوڑو. اگر قوم اجتماعی تقوی پر آ جائے اللہ کہتا ہے آسمان سے بھی برکت عطا فرما دوں گا, زمین سے بھی برکت تمہیں میں عطا فرما دوں گا. ہدایت چاہیے, اللہ کہتا ہے ہدایت ملے گی متقین کو, ہدی للمتقین, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2, متقین کے لیے ہدایت ہے. قیامت کے دن آ جائیں, ہولناکی ہے وہاں پر, دوست کا دشمن ہو جائے گا. سورہ معارج میں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, گہرے دوست ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. سورہ معارج کے ساتھ ساتھ سورہ عبس وتولی کے آخر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے, انسان دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے, انسان دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک فکر لاحق ہوگی جو ساری فکروں سے آزاد کر دے گی. میں کسی طرح بچا لیا جاؤں, میری جان بخشی ہو جائے, باقی میرا باپ, میری ماں, میرا بھائی, میری بہن, میرا بیٹا, میری بیوی ڈال دو جہنم میں, مجھے بچا لو. اللہ اکبر.
ان ہولناکیوں کے دوران میں ایک رشتہ ہوگا جس میں جڑے ہوئے لوگ دشمن نہیں بنیں گے ایک دوسرے کے، اور وہ رشتہ تقوی والوں کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ زخرف ہے آیت نمبر 67، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست جگری دوست دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے قیامت کے دن، دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے قیامت کے دن۔ تو نے مروا دیا، تیرے چکر میں دین سے دور ہوا، نہ، وہ تو دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے، جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، جن کی زندگی میں تقوی تھا، جن کے اعمال میں اسلام تھا، جن کے اعمال میں گناہ شامل نہیں تھے، جو گناہوں سے بچتے رہتے تھے، کوشش میں لگے رہتے تھے، یہ تقوی والے، یہ دشمن نہیں ہوں گے، ان کو تو اللہ جوڑ دے گا۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ یہ روزوں کی قدر کرنی ہے بھائی، یہ پوری زندگی کے روزوں کی تیاری، پوری زندگی کے روزے کی تیاری ہے، اور وہ پوری زندگی کا روزہ، اس کے اختتام بجام کوثر بھی ہے اور اللہ کا دیدار بھی ہے، اور ادھر اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور ادھر جہنم سے آزادی بھی ہے۔ یہ اتنی بڑی صفت ہے تقویٰ کی۔ باقی بہت کچھ قرآن پاک میں یقیناً بہت سارے ساتھیوں کے ذہنوں میں اور مقامات اور احادیث بھی آ رہی ہوں گی، لیکن اتنا ہی میں اس پہ کفایت کر رہا ہوں۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے ہمیں، اور پوری زندگی کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے دوسرا نقطہ، اسلاموفوبیا کا تدارک۔ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ بہت ساری تعریفیں مل جائیں گی، لیکن لگ رہا ہے اسلام سے متعلق ہی کچھ ہے، اور اسلام سے متعلق نیگیٹیوٹی ہے، اسلام سے متعلق منفی باتیں ہیں، یعنی اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑانا، نبی مکرم علیہ السلام جو آخری شریعت دے کر آئے ان کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ، توہین کرنا، بلکہ قرآن حکیم جو آخری کلام ہے اس کی توہین کرنا، مسلمانوں کے شعار کی توہین کرنا، ہاں، حجاب کی توہین کرنا، مسلمانوں کو جو تعلیمات عطا کی گئی ان تعلیمات کی توہین کرنا، مذاق اڑانا، اور پھر مسلمانوں پر حملے کرنا۔ کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ یاد ہے نا، تقریباً 3 برس پہلے 51 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اسے لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائی دی قتل کرنے والے نے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ ہم پر لیبل ہے یہ دہشت گرد ہیں، ہم مسلمانوں پر کیا لیبل ہے؟ یہ دہشت گرد ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے لیبل لگانے والوں پر۔ کچھ اپنے بھی کہتے ہیں دہشت گرد ہیں مسلمان، کچھ اپنے بھی کہہ بیٹھے ہیں۔ پچھلے 60-70 برس میں اگر چلیں کشمیر فلسطین شروع کر لیں، پچھلے 80 برس میں سب سے زیادہ لاشیں کس کے گرے؟ ہم مسلمانوں کے۔ 15 لاکھ افغانستان، 10 لاکھ سے زیادہ عراق، ہزاروں بوسنیا میں، ہزاروں برما میں، کشمیر میں ہزاروں، لاکھوں تو لاشیں ہمارے گرے، اور 1.25 سے 1.5 کروڑ لوگ گھروں سے بے گھر کیے گئے۔ سیریا شام 70 لاکھ، افغانستان میں رشیا ہے تو نہ جانے کتنے لاکھوں، گنتے چلے جائیے۔ لاشیں ہمارے لاکھوں کی تعداد میں، 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ ہم گھروں سے نکالے گئے۔ زمین ہماری ظالموں کے قبضوں میں، بمبارڈمنٹ ہم پر ہوتی، لاشیں ہمارے گرتے ہیں، اور کس کو کہا جاتا ہے؟ دہشت گرد مسلمانوں کو۔ ارے ان کے منہ پر کھل کر ہمیں بات کرنی چاہیے، کھل کر بات کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ لاشیں ہمارے گرے، ظلم ہم پر، ستم ہم پر، زمین ہماری ان ظالموں کے جائیداد ان کے قبضوں کے اندر ہیں، اور ہم مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہیں۔ تو پھر مسلمانوں پر حملے، مسلمانوں پر ظلم و ستم، مسلمانوں پر بمبارڈمنٹ، مسلمانوں پر جو ہے وہ امبارگو لگانا، اکنامک امبارگو لگانا، ہزاروں لاکھوں بچہ شہید ہو گیا عراق کے اندر۔ یہ سارے دہشت گرد تو یہ لوگ ہیں، امریکہ والے ہیں، یورپ والے ہیں، یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اور الزام ہم پر۔ یہ ہے اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف منفی مہمات چلانا، اسلام کے خلاف فکری حملے کرنا، اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف عملاً ظلم و ستم کرنا، یہ اسلاموفوبیا۔ عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی 2022 میں UN میں، ایک اچھی تقریر ہوئی، اور اس کے بعد UN میں پاکستان کے مستقل مندوب تھے منیر اکرم صاحب، انہوں نے قرارداد UN میں پیش کی کہ بھائی اسلاموفوبیا کا تدارک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی دن معین کرنا چاہیے۔ اس وقت کی حکومت نے کام کیا، کہیں کوئی خیر کا کام ہوگا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمارے لیے ہمارے دلوں میں کوئی تعصب کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو 2022 سے UN نے 15 مارچ جو کہ ہمارے کل ہے، 15 مارچ کا دن معین کیا اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے۔ لیکن وہ UN ہے نا، بس وہ تو کنیز ہے امریکہ کی۔ کیا ہوا اس کے بعد بھی اس سے پہلے کیریکیچرز بنے تھے، خاکے بنے تھے گستاخانہ ڈنمارک میں اینڈ سو آن، وہ پہلے سے سلسلہ چلا آیا۔ پھر وہ فرانس کے اندر فرانسیسی صدر کی سپرویژن کے اندر گستاخیاں ہوئیں، توہین کا معاملہ ہوا۔ پھر سویڈن میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، نہ جانے کہاں کا قرآن پاک کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کا معاملہ، حجاب کرنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان پر چاقوؤں سے حملے، عدالت میں جرمنی میں چاقو سے حملے، ہاں مسلمانوں کی مسجد پر حملے، خنزیر کو پھینک کر جاتے تھے، معاذ اللہ کتوں کو پھینک کر جاتے تھے۔
ہاں کچھ اچھے غیر مسلم بھی تھے جنہوں نے پھر مسلمانوں کی حفاظت بھی کی ہے، یہ اس کا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. جیسا آج کچھ مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں امریکہ میں، یورپ یونیورسٹیز میں کھڑے ہوئے نا اسرائیل کے ظلم کے خلاف، ان کا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے. لیکن ریاستی سطح پر یہ دہشت گردی بھی ہوئی ہے اور اسلام و فوبیا کے تحت اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں. تو 2022 میں وہ دن تو معین کر دیا گیا جس کو منایا بھی جاتا ہوگا، لیکن کیا ہوا ہے، ہمارے شعائر پر بھی حملہ ہوا ہے، توہین کے سلسلے بھی بڑے ہیں. قرآن پاک کے نسخوں کو نظر آتش بھی کیا گیا، حجاب لینے والی ہماری بیٹی اور بہنوں کو مارا پیٹا حتیٰ کہ شہید تک کیا گیا ہے، اور مسلم ممالک پر حملے بھی جاری ہیں. کوئی اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے. اور ان اداروں سے کیا توقع ہم رکھیں گے؟ ان اداروں سے ہم توقع کیا رکھیں گے جن اداروں کے تحت مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے، اس کے توڑ کے لیے کوئی قرارداد آتی، ویٹو کر دی جاتی. اسرائیل کے خلاف ہر قرارداد کو کس نے ویٹو کیا ہے؟ امریکہ نے کیا ہے. اور یو این او کیا امریکہ کی کنیز ہے؟ ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس کا تو ہمیں کوئی جواب دینا چاہیے مسلمانوں کو مل کر. وہ آگے مختصر بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے اسلام و فوبیا کا معاملہ کہ اسلام کے خلاف سازشیں، فکری سطح پر، عملی سطح پر، مسلمانوں کی تعلیمات کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے شعائر جو کہ اللہ کی نشانی ہے ان کے خلاف سازشیں، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا معاملہ مستقل یہ جاری. اس کے تدارک کے لیے دن معین کیا گیا تھا. لیکن بہرحال مسلمان حکمرانوں کی ترجیحات میں شاید یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. خالی دن منانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاں یاد دہانی ضروری ہے، لیکن اگر تو اس کا کوئی تدارک کرنا تھا تو اس کا تعاقب ہونا چاہیے تھا، اس کا فالو اپ ہونا چاہیے تھا، کوئی سفارتی سطح پر کوئی بات ہونی چاہیے تھی. مسلمان حکمرانوں کو ان ظالموں سے سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے تھے. ہاں کبھی سعودی عرب نے کیا تھا، جب ڈنمارک میں خاکے بنے تھے توہین پر مبنی تو سعودی عرب نے ان کی ساری ڈیری پروڈکٹس کو بین کر دیا تھا. ڈنمارک کے وزیر کو آ کر سعودی عرب میں معافی مانگنا پڑی تھی، دن میں تارے نظر آ گئے تھے، اکانومی ہٹ ہوئی تھی ان کی. آج تو ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے نا، آج تو ہم بائیکاٹ سے بھی پیچھے ہٹ گئے. کراچی کی یونیورسٹیز میں جانا ہوتا اب بھی بچے اور بچیاں سوال کر رہے ہیں، سر وہ لوگ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں فرض تو نہیں ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. محلے کی دکان والا کا کسی کے باپ کو برا بھلا کہے، اول وہ جا کے تھپڑ مارے گا اس کو، ورنہ کم سے کم غیرت ہوگی، اس دکان سے کبھی کوئی شے نہیں خریدے گا وہ. ہاں جن کی دولت، جن کا پروفٹ ہمارے بچوں، یعنی جن کا فائدہ نفع ہمارے بچوں کو شہید کرنے کے لیے استعمال ہو، ہماری غیرت کا تقاضا نہیں کہ ان کی پروڈکٹ نہ خریدیں. ہم لوگ جتنا بچ سکتے ہیں، جہاں بچ سکتے ہیں وہاں تو بچیں. اور ملیشیا والوں نے تھوڑا کر کے دکھایا، ترکی والوں نے تھوڑا کر کے دکھایا، تبھی تو آج یہ سارے کھڑے ہیں 50% آف. ہاں یہ 50% ہاں بوٹل پرچیز کریں، دبئی چلے جائیں میچ دیکھنے کے لیے. کیوں کرنا پڑ رہا ہے ان کو؟ کچھ ہٹ تو ہوا ہے نا. لیکن آج بھی سوال ہم کر رہے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو مسلمان حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ اس دن کا فالو اپ ہوتا، سفارتی تعلقات ان سے ختم کرتے. لیکن سفارتی تعلقات کیا ختم کریں گے؟ اسرائیل کو ترکی آج بھی سپورٹ دے رہا ہے. عرب ممالک نے اپنی زمینیں کھول دی، ان کے راستے کھول دیے ان کے لیے، فیول اور تجارت کیا کچھ اسرائیل کو عرب ممالک دے رہے ہیں. یہ تو حالت ہے ہماری. پھر تو ہمیں ان حکمرانوں سے مطالبہ کرنا پڑے گا، ان کے مقابلے میں مطالبہ لے کر میں کھڑا ہونا پڑے گا. تمہیں بے غیرت تو سمجھ نہیں آتی، تمہیں اللہ کے دین کے کوئی تمہیں پاس نہیں، غیرت دینی تمہارے اندر ختم ہو گئی کہ تم سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات نہ کرو، تم سوشل بائیکاٹ کی، اکنامک بائیکاٹ کی بات تم نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہو تم. خالی بیانات بیانات بیانات، چاہے وہ فوج والے دیں یا حکومت والے دیں. بھائی بیان تو میں بھی دے رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر، آپ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ طاقت رکھو، آپ کے پاس حکومتیں موجود ہیں اور آپ بھی بیان دو، تو ایک مسجد کے امام اور آپ میں کیا فرق ہے؟ پھر then why you are our rulers؟ کائے کو حکمران ہو آپ ہمارے؟ تو یہ ان سے مطالبہ کرنا چاہیے ہمیں. تو کچھ سفارتی تعلقات منقطع ہوتے، کوئی واقعہ ان کا بائیکاٹ کیا جاتا، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی عسکری ان کے اوپر قوت استعمال کرنے کی دھمکی ان کو دی جاتی. ایٹم بم کائے کے لیے ہمارے پاس ہے، میزائل ٹیکنالوجی کائے کے لیے ہمارے پاس ہے، سجانے کے لیے. 34 ملکوں کی فوج بنائی تھی عرب لوگوں نے، کائے کے لیے بنائی تھی؟ اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے. کہاں گئی وہ عرب 34 ملکوں کی فوج؟ کوئی ان کو دھمکی تو دیتے، سارے چپ بیٹھے ہوئے. تو یہ اسلام و فوبیا کا دن منا بھی لیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں. وہ دن معین کرنے کے بعد بھی ان کی حرکتیں بڑھتی چلی گئی ہیں. بہرحال ہماری وزارت حکومت مذہبی امور نے کہا کہ 15 تاریخ کو تو ہم اس حوالے سے یوم تحفظ ناموس رسالت منائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے، وہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے. اور تیسری بات جو بس کرنی ہے وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے، اور بڑا حساس مسئلہ ہے. یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں جھجک اور رکاوٹ آتی ہے. اب تک ہم نہیں بیان کر رہے تھے، بہت سارے علماء کے بھی علم میں بات تھی، ہم تو دین کے خادم ہیں
اور دینی اجتماعیتوں کے حضرات کے علم میں بھی باتیں تھیں اور بڑی پریشانی تھی، مگر اب یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں گستاخیوں کا کانٹینٹ پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب حکومت کو بھی ہوش آیا ہے اور ان کو کہنا پڑا ہے کہ بھائی یہ فحش مواد سے آگے بڑھ کر گستاخانہ مواد یہ چڑھ پڑا ہے، سوشل میڈیا پر چل پڑا ہے اور وہ اپلوڈڈ ہے سارا، اور گستاخیاں اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہیں۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے اس کو۔ ایف آئی اے پریشان ہے، ریاستی ادارے پریشان ہیں، پی ٹی اے والے پریشان ہیں، پیمرا والے پریشان ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل پریشان ہے، علماء پریشان ہیں، دینی اجتماعیتوں کو لیڈ کرنے والے پریشان ہیں، وکلاء پریشان ہیں، ججز پریشان ہیں۔ تو اللہ کرے کہ جن کے ہاتھ میں قوت ہے وہ بھی زیادہ پریشان ہو اور روکیں اس چیز کو۔ ایک اصول سمجھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو۔ کبھی وہ دور تھا جب وی سی آر کا دور تھا، مجھے کہنے دیجئے، وی سی آر کا دور تھا، تو اگر گھر میں ماں باپ فلم دیکھتے تھے نا تو بچے گھر میں اس وقت نہیں ہوتے تھے، چھپکے سے دیکھتے تھے وہ، اور بندہ بازار سے وہ ویڈیو کیسٹ بھی لے کر آتا تھا تو وہ لفافے میں، یاد آ رہا ہے، لفافے میں لپیٹ کر آتا تھا نا، بچوں کو نہیں پتہ چلتا تھا، اگر غلط کر بھی رہے تھے تو بچوں کی موجودگی میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر کیا دور آیا، کامن روم آنا شروع ہو گئے، اور کامن روم میں ٹیلی ویژن آنا شروع ہو گیا، سب نے بیٹھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا، پھر یہ کیبل کا دور آ گیا تھا، پھر 100 سے زیادہ چینلز اویلیبل ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہو گیا، اب تو سب کچھ اویلیبل ہے، اور ہر ایک کی اپنی اسکرین ہے، اور یہ ہر وقت جاگ رہا ہے، موبائل فون، اسمارٹ فون، سوتا نہیں ہے، اور سب کچھ آ رہا ہے۔ اور ہمارے بچے بچیاں کیا، نوجوان کیا، بوڑھے کیا، اور ایسی ایسی مثالیں آنی کہ کیا غیر دیندار کیا دیندار۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم زیادہ نہیں بات کر سکتے، خدا را آپ ہماری بات کا اعتماد کر لیجئے، آپ حکومت کے اس اعلان کا اعتماد کر لیجئے کہ بات بہت آگے چلی گئی۔ کھیلو کھیلو بیٹا، پیسے کماؤ، اس کے بعد اندر جاؤ، پھر پب جی کھلواؤ، اور پھر جا کے ماں کو بھی قتل کرو، باپ بھائی کو بھی قتل کرو۔ یہ بھی اس شہر نے دیکھ لیا، کراچی نے۔ کماؤ کماؤ کھیل میں، پھر مار دھاڑ کی طرف لے کے جاؤ، پھر کماؤ کماؤ اب بے حیائی کی طرف جاؤ، پھر کوئی نیا آئٹم لے کر آؤ، کوئی ایسا آئٹم لے کر آؤ کہ تمہیں پیسے ملے، تو پھر ایسا لے کر آؤ کہ جو کسی کے پاس بھی نہ ہو، تو معاذ اللہ گھروں کی ویڈیو چل پڑی، اور گھروں کی ویڈیو، یہ ویڈیو سے ویڈیو نہیں، فحش، بس اتنا لفظ کافی ہے، گھر والوں کے معاملات۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یوں حیا جاتی رہی۔ پہلے ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے تھے، اب سارا گھر بیٹھا ہوا ہے، سارے ڈرامے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے چلتے رہے، حیا نہ تو حیا تو کم ہوئی نا، گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، اب نکاح کا انکار بھی ہے، محرم نامحرم کی تمیز بھی ختم ہونا شروع ہو گئی، اور گھر کے اندر فحش ویڈیوز بن رہی۔ یہ پی ٹی اے والے بتا رہے ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، یہ ایف آئی اے والے بتا رہے ہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی، یہ بتا رہے ہیں، یہ ججز بتا رہے ہیں، پورا ٹریک ریکارڈ ہے، ہاتھ ڈالا گیا ہے، مجرمین ہاتھ بھی آئے سینکڑوں کی تعداد میں، اور یکدم نہیں، پورا 6 مہینے کا ڈیٹا بیک اپ میں ہے، پورا ان کو ٹریس کیا گیا ہے، اور کہاں تک گئے۔ استغفر اللہ، اللہ کے پیغمبر کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو۔ حیا جائے گی نا، پھر عقیدے جائیں گے، معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین، معاذ اللہ امام الانبیاء کی توہین صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ دیگر انبیاء کی توہین، معاذ اللہ صحابہ کرام کی توہین، معاذ اللہ اہل بیت کی توہین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس مملکت میں۔ اور یہ اپلوڈ بھی ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی ہو رہا ہے، اور نیچے کامنٹس بھی آ رہے ہیں، اور کچھ کو پکڑ کے سزا دی گئی تو ہمارے ملک کا لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ، باہر کے ٹکڑوں پر پلنے والے این جی اوز والے اور والیاں، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں بھائی فریڈم آف اسپیچ ہے، کانٹینٹ شیئرنگ کی فریڈم ہے، بولنے کی فریڈم ہے، شیئر کرنے کی فریڈم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا را ہم اپنا بھی جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں ہمارے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ حیا ختم، اور پھر لذت کے نام پر نہ جانے کیا کچھ، اور پھر وہ شیطان حاوی ہونا اس کا، اور پھر معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
خدا را اس حوالے سے ہمیں حساس ہونا چاہیے. کچھ ہم لگائیں پابندیاں، دیکھ لیں، خود غور کر لیجئے، اور کچھ حکومت کو پابندی لگانی چاہیے، فلٹرز لگانے چاہیے. چائنا والوں نے فیس بک بند کیا ہوا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، تو آپ بھی لگاؤ نا. پھر فائر وال تو لگائی کس نے لگائی تھی؟ کسی ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کے لیے، اپنے انتقامی جذبات کے لیے. تو لگاؤ وہ فائر وال جس سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. لگاؤ وہ فلٹرز کہ نہ یہ کانٹینٹ اپلوڈ ہو نہ یہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے. اور سزا دو ان کو جو شیطان کے ہتھ کنڈے بن کر انسانیت سے گر چکے ہیں. چھوٹا لفظ ہے یہ بھی، علل اعلان سزا دی جائے ان کو، علل اعلان. اور دکھاؤ اس کو اسی سوشل میڈیا پر کہ یہ گستاخیاں کرنے والوں کا یہ حشر ہوگا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ایک ہوتی ہے تعلیم، وہ ہم دے رہے ہیں. ایک ہوتی ہے تعلیم، وہ ہم دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دین کی تعلیم کا پاس رکھو. ایک ہوتی ہے تعدیب، وہ گورنمنٹ کو کرنی ہے، سزا، تب جا کے معاملہ سلجھے گا. اور اگر حیا گئی تو بچا کیا آپ کے پاس، میرے پاس؟ حیا گئی تو بچا کیا؟ ایمان بھی گیا. ایمان گیا تو کیا بچا؟ ادھر جانور بنیں گے، کل جہنم میں جلیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو ان شرور سے بچائے. اور اس کا حل جس سے بات شروع ہوئی، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کا خوف رکھو. تنہائی میں بھی اللہ دیکھتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. اسی سے جان چھوٹے گی، یعنی اسی میں ہمیں نجات ملے گی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائے. بے حیائی، گستاخی کی ہر شکل سے اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور ہمارے حکمرانوں کو، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دشمنی نہیں ہے. اللہ ان کو بھی خوف خدا عطا کرے، اور ان کو بھی اللہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.